عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے یوٹیوب چینل اردو کلاس میں مرزا خالد محمود آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا لیکچر سیکنڈ ایئر کی دوسری نظم نعت، اس کا تیسرا حصہ ہے۔ اس کے پہلے 2 حصے میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، یہ تیسرا حصہ ہے اس کا، یعنی آخری 3 اشعار نعت کے۔ حفیظ طائب کی لکھی ہوئی یہ نعت آپ کے نصاب میں شامل ہے سیکنڈ ایئر میں، اور اس کے آخری 3 شعر ان کی آج ہم تشریح دیکھیں گے۔ تو آخری 3 شعر دیکھیے گا ذرا۔ رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر۔ ان تینوں شعروں کی تشریح آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ میں مشکل الفاظ کی طرف تھوڑا سا آپ کو توجہ دلاؤں گا۔ رونما ہونا، نظر آنا، طلوع ہونا، نظر آنا، راہ زیست زندگی کا راستہ، مراد ہماری زندگی کی منزل، ملت بیضا روشن ملت، یہاں مراد ہے اسلامی دنیا، مملکت اسلامی، اوج کمال بلندی، عروج، مرتبہ، عہدہ، رتبہ، حکومت، شہنشاہیت، شب حالات زندگی کی رات، زندگی کے حالات، شب رات استعارہ ہے تاریخ اپنا برے حالات کا، یعنی حالات کا جو ابتر ہونا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ بے نوا، بے کس، بے بس اور بے بالوں پر بے یار و مددگار، جس کی کوئی سنتا نہ ہو، جس کے پاس اسباب نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، اور حال زار برے حالات، خستہ حال۔ تو بچوں، تشریح کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا اس نعت کے پیٹرن پر غور کر لیجئے گا۔ ہمارے برصغیر میں جو نعت لکھنے کا ایک فن ہے وہ بڑا زبردست ہے، اور حفیظ طائب اس میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ میں نے ان کی اسلوب کے بارے میں اور ان کے حالات کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا۔ ہوتا یوں ہے کہ نعت چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس کا ایک پیٹرن ہوتا تھا، نعت کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا۔ کوئی بھی شاعر جب نعت گوئی کرتا، لکھتا، تو پہلے اشعار میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان ہوتی، اس کے بعد 2-3 شعروں میں ملت اسلامیہ، اسلامی اپنا معاشرہ جو ہے، اس میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، جو حالت زار ہے، اس پر بحث ہوتی، اس پر دعا مانگی جاتی، اور پھر آخری شعر میں اپنی ذات کے لیے شاعر جو ہے وہ دعا کرتا۔ اگر آپ کے سامنے کتاب ہو تو یہ نظم ذرا دیکھیے گا۔ اس کے پہلے 5 اشعار میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ چھٹے اور 7ویں شعر میں ملت اسلامیہ، اسلامی دنیا، ہمارا معاشرہ، ہماری زندگی، اس پر بات ہے، اس کے لیے دعا ہے، اور آخری شعر میں شاعر اپنے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک اس کے آخری 3 اشعار ہے۔ تھرڈ شعر دیکھیے گا۔ رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ ان 2 شعروں میں اسلامی دنیا، اسلامی مملکت، ان کے حالت پر، ہماری یہ جو موجودہ حالت ہے اس پر جو ہے وہ دعا فرمائی گئی۔ دیکھو بچوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے زمانے کے حالات آپ کے سامنے، معاشرے کے حالات آپ کے سامنے، بڑی افراتفری، جنگ و جدل، قبیلہ سسٹم، قبائل کی دنیا آباد تھی، اور ہر قبیلہ ایک دوسرے سے جنگ و جدل میں مصروف تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، اسلام کا ظہور ہوتا ہے، اور عرب کے وہی لوگ جو خانہ بدوش تھے، جو جنگوں میں اور لڑائیوں میں مصروف رہتے تھے، بات بات پر لڑائی ہوتی تھی، چھوٹی بات پر جو جنگیں شروع ہو جاتی تھیں، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور پھر پوری دنیا کو تہذیب سکھاتے ہیں، اور یہی اسلام
جب مدینے مکے اور مدینے سے نکلتا ہے تو پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ مسلمان اس پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر جاتے ہیں، اور جہاں جہاں جاتے ہیں فتح کرتے جاتے ہیں، اور قرآن کا میسج، اللہ کا میسج اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آپ کی حدیث پہنچاتے جاتے ہیں، آپ کا طریقہ کار، زندگی گزارنے کا اصول دیتے جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اور خلفائے راشدین کا دور اور اس کے بعد مسلمانوں کا دور بہت طویل اس کی جو ہے وہ سرحد ہے، ہزاروں کلومیٹر کا رقبہ جو ہے وہ مسلمانوں کی سلطنت قائم رہی، اور یہ ہوتے ہوتے پھر جو ہے یہ برصغیر میں آیا۔ محمد بن قاسم آپ جانتے ہیں 712 عیسوی میں شاید آتا ہے، تو یہاں پہ ایک اسلامی دنیا، اسلامی مملکت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ سو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک دور تھا مسلمان پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے، مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا، کہتے ہیں مسلمانوں کی ڈکشنری میں شکست کا لفظ نہیں تھا، وہ جس طرف بھی جاتے تھے فتوحات کے جھنڈے گاڑتے جاتے تھے۔ اقبال فرماتے ہیں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دھڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سو مسلمانوں کی فتوحات رکتی ہی نہیں تھی، جس طرف بھی جاتے تھے فتح کرتے تھے اور اللہ کا پیغام اور دین حق کو سر بلند کرتے تھے۔ ایک وہ دور تھا جب مسلمانوں کا سکہ چلتا ہے، لیکن بدقسمتی ہماری، ہم نے اپنے آباء و اجداد کے اس ورثے کو، اس عروج کو، اس بلندی کو، اس حکومت کو سنبھال نہیں سکے۔ ہماری نااہلی، مسلمانوں کی نااہلی یا مسلمانوں کی ناتجربہ کاری ہمارے آڑے آئی، اور آج حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ پٹ رہے ہیں اور ہمیں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ صہیونی طاقتیں، یہود و نصارہ کی طاقتیں جو ہیں آج مسلمانوں کے در پہ ہیں، اور نعوذ باللہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کا وجود ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو دو شعر ہیں، ان میں حفیظ طائب نے اسی طرف اشارہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اپنی امت کے لیے آنسو بہاتے رہے، سرش رات رکوع میں، سرش رات قیام میں، سرش رات سجدوں میں گزرتی، اور اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگتے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ وہ اپنی امت کے لیے آنسو بہاتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور آج وہی امت ہے اس برصغیر میں یا اس پوری دنیا میں مار کھا رہی ہے، یا پسماندہ ہے، یا اپنے اس نقطہ عروج سے نیچے گرتی۔ کبھی یہ آسمان کی بلندیوں پر راج کرتے تھے، اور آج یہ زمین کی پستیوں میں جو ہے وہ پھینک دیے گئے۔ اقبال نے بہت جو ہے وہ اس چیز پر شدت سے جو ہے وہ آنسو بہائے ہیں، خون کے آنسو روئے ہیں اقبال مسلمانوں کی اس حالت زار پر، اور اپنی شاعری میں ساری زندگی اپنی شاعری میں مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو یہی درس دیتے رہے اور جگانے کی اور متحد کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ حفیظ طائب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ حفیظ طائب کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ عروج ہمیں دوبارہ کب ملے گا؟ یہ جو ہماری غم کی رات جا رہی ہے، ہمارے یہ جو حالات برے چل رہے ہیں، یہ کب جو ہے وہ سدھریں گے؟ کب ہم مسلمان دوبارہ عروج پر آئیں گے؟ ہم جانتے ہیں بچوں کہ یہ صرف ایک ہی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے قرآن اور حدیث۔ جب تک ہم قرآن پر عملاً یقین نہیں رکھیں گے، عملاً اس پر کاربند نہیں ہو جائیں گے، اور جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے، ہمیں وہ مقام دوبارہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہم نماز میں 5 وقت میں اہدنا الصراط المستقیم تو کہتے ہیں، لیکن شاید اس پر ہمارا عمل نہیں ہے، جس وجہ سے آج پوری دنیا میں ہمیں مار کھانی پڑ رہی ہے، آج پوری دنیا میں ہمیں ذلیل و خوار ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ ہماری اپنے اعمال ہیں، ہماری اپنی بدعمالیاں، ہماری اپنی لاپرواہی، ہماری اپنی کوتاہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس سٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو بچوں، ان دو اشعار میں حفیظ طائب نے اسی طرف اشارہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کی ہے، دعا مانگی ہے کہ یا رسول اللہ،
یہ امت مسلمان ملت بیضا، روشن ملت، یہ وہ ملت تھی جس کا سکہ چلتا تھا، یہ وہ مسلمان قوم تھی جو جو آسمان کی بلندیوں پر راج کرتے تھے، اور آج آسمان نے اپنی بلندیوں سے اٹھا کر زمین کی پستیوں پر ہمیں دے مارا بقول ایک بات۔ تو آج ہمارا یہ جو ہمارے حالات جا رہے ہیں، ہماری افراتفری جا رہی ہے، ہمارے یہ جو رات شب حالات کہا ہے، رات استعارہ ہے برے حالات کا، ہمارے برے حالات جو جا رہے ہیں یہ کب ختم ہوں گے؟ کب ہمیں جو ہے وہ ان صہیونی طاقتوں سے، ان یہود و نصارہ کے ظلم سے، اور ہمیں اس حالات سے، ان حالات سے ہمیں کب جو ہے وہ چھٹکارا ملے گا؟ تو حفیظ طائب نے بچوں ان دو اشعار میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت مسلمہ کے لیے دعا کی کہ یا رسول اللہ ایک نظر کرم عطا کر۔ آپ نے دعائیں مانگی ہیں اس امت کے لیے، اور آج آپ کی یہی امت جو ہے وہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ میں حوالے کے لیے کچھ اشعار آپ کے سامنے لکھے ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیجیے گا۔ امت کو پھر عروج عطا ہو، غم سے ہے بہت نڈھال آقا۔ یا رسول اللہ آپ کی یہ امت غم سے نڈھال ہے، آپ دعا کریں پھر اس کو عروج عطا ہو، پھر اس کو وہ ولولہ نصیب ہو، پھر اس کو وہ جذبہ جہاد اس میں آ جائے۔ اسی حفیظ طائب کی اسی نظم کا ایک شعر اور بھی تھا جو آپ کے نصاب میں شامل نہیں کیا گیا۔ فرماتے ہیں اپنی امت کے برہنہ سر پر رکھ شفقت کا ہاتھ، اپنی امت کے برہنہ سر پہ رکھ شفقت کا ہاتھ، پوچھ دے انسانیت کی چشم تر خیر البشر۔ یا رسول اللہ آپ کی یہ امت ننگا سر ہو چکا ہے، آپ کی اس امت کا سر جو ہے وہ دھول مٹی اور ذلت میں اٹکا ہوا، یہ رو رہی ہے امت آپ کی، اس کے آنسو پوچھ دے یا رسول اللہ، اس کے آنسو جو ہے وہ پوچھنے کی ضرورت ہے، ایک نظر، ایک کرم کی نظر جو ہے وہ فرما دے، شاید یہ امت پھر جو ہے وہ عروج پر آ جائے۔ اور یہ تین شعر جو ہیں یہ بڑی زبردست عکاسی ہے اسی حالات کی، ذرا دیکھیے گا۔ اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، اے رسولوں میں سے خاص رسول، اے اللہ تعالیٰ کے محبوب، اے اللہ تعالیٰ کے حبیب، ہم دعا کرتے ہیں آپ سے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، بڑا عجب وقت پڑ گیا ہے تیری امت پر، ذلیل و خوار ہو رہی ہے تیری امت، مار کھا رہی ہے، ہر طرف سے مایوس ہے تیری امت۔ وہ دین کے بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، دین اسلام جب مدینہ مکے سے نکلتا ہے تو پوری دنیا پر چھا جاتا ہے، اور اتنا روب اور دبدبہ ہوتا ہے کہ جدھر جاتا ہے فتوحات کے جھنڈے کھاڑتے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کرام۔ پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، آج وہ پردیس میں، مراد یہاں ہندوستان میں، آج غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ وہی ہیں، یہ تیرے وہی نام لیوا ہیں، یہ اسی قوم کے چشم و چراغ ہیں جو قوم پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، اے ہمارے نگہبانی کرنے والے، اے ہمارے محافظ، اے ہمارے جو ہے ہمارے پرسان حال، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، ہم فریاد کرتے ہیں آپ سے کہ بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، مسلمان تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں۔ اگر یہ نہ سنبھلے، اگر انہوں نے اپنی اس موجودہ حالت پر غور و فکر نہ کی، اگر یہ متحد نہ ہوئے، اگر یہ قرآن پر کاربند نہ ہوئے، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل نہ کیا، تو وہ وقت دور نہیں، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ، جب یہ مسلمان جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو ایک دعا کی جا رہی ہے۔ حفیظ طائب ہی کی ایک نظم کا نعت کا شعر بڑا زبردست ہے، وہ میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، یہ ذرا غور فرمائیے گا۔ اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، چرخ نے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی۔ یہ بھی دعا ہے۔ حفیظ کہتے ہیں اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے، وہی بات ہے جو اقبال نے کہی تھی کہ یہ مسلمان کبھی آسمان کی بلندیوں پر راج کرتا تھا، اور آج آسمان نے اپنی بلندیوں سے اٹھا کر زمین کی پستیوں میں دے مارا ہے اس کو۔
تو حفیظ طائب ان دو اشعار میں امت مسلمہ کی حالت زار پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ اور بچوں آخری شعر مقطع کہلاتا ہے نظم یا غزل کا، وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مقطع کہلائے گا۔ یہ تشریح کے لیے نہیں آتا کیونکہ شاعر کا نام لکھنے کا ایک نمبر ہوتا ہے اور اس میں شاعر کا نام موجود ہوتا ہے۔ تو نظم کا وہ شعر جس میں شاعر اپنا نام یوز کرتا ہے، تخلص یوز کرتا ہے، تو وہ مقطع ہی کہلائے گا اور وہ تشریح کے لیے نہیں آئے گا۔ لیکن دیکھ لیں اپنے لیے دعا کر رہا ہے، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر، یا رسول اللہ بے نوا ہوں، بے کس ہوں، بے بس ہوں، بے یار و مددگار ہوں، کوئی آسرا نہیں ہے، زاد سفر نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن دل میں امید ہے، دل میں خواہش ہے کہ روزہ رسول دیکھوں، تمہارے در اقدس پر حاضری ہوں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کروں۔ مسلمان ہونے کے ناطے بچوں آپ جانتے ہیں ہم تمام مسلمانوں کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایک چکر جو ہے وہ لگ جائے ادھر۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت، خانہ کعبہ کی زیارت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کی زیارت کرنا ہم مسلمانوں کی دلی خواہش ہوتی ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے، اپنے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں بچوں کہ جاتے وہی ہیں جن کی قبولیت ہوتی ہے، جن کو بلایا جاتا ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ سرکار کے اپنا کیا تھا وہ شعر کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو یہ جس کا بلاوا آتا ہے، جس کی منظوری ہوتی ہے، وہی جاتا ہے۔ ورنہ میں نے بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس روپیہ پیسہ مال و اسباب بہت زیادہ ہے لیکن زندگی میں حج نصیب نہیں ہوتا، زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ اور میں نے بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں گھر میں چولہا نہیں جلتا، زیارت کراتے ہیں، حج کراتے ہیں، سبب بن جاتا ہے، جس کی منظوری ہوتی ہے اس کو بلا لیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی دعا ہے کہ یا رسول اللہ بے نوا ہوں، بے بس ہوں، بے کس ہوں، بے بالوں پر ہوں، بے یار و مددگار ہوں، آ نہیں سکتا، لیکن اگر آپ کی نظر عنایت ہو جائے تو مجھ جیسا غریب اور مجھ جیسا بے بس بھی یہ شرف حاصل کر سکتا ہے۔ تو بچوں یہ تھا آج کا لیکچر۔ اس کے بارے میں آپ کا فیڈ بیک مجھے چاہیے ہوگا۔ تینوں لیکچر نعت کے حوالے سے مکمل ہو چکے ہیں، آپ کی یہ نظم مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو میرے چینل پہ آ کر اردو کلاس میرے چینل کا نام ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور ایک کام اور کیجئے گا، وہ بیل کا بٹن جو ہوتا ہے وہ ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میرا ہر نیا لیکچر، ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔